بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1936 میں جب پنڈت جواہر لال نہرو نے یہ اعلان کیا کہ ہندوستان میں صرف دو ہی گروہ ہیں، ایک انگریز اور دوسرا کانگریس، تو قائد اعظم نے انہیں بروقت للکارا اور مسلمانوں کی موجودگی کا احساس دلاتے ہوئے انہیں یہ باور کروایا کہ یہاں ایک تیسرا گروہ بھی ہے جسے مسلمان کہتے ہیں۔ تو شیر کی اس گرج سے کانگریس کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا۔ قائد اعظم کے اس نعرہ حق کا انجام یہ ہوا کہ کانگریس اور اس کے گماشتوں نے قائد اعظم کو نشانے پر رکھ لیا۔ بقول مسٹر خورشید حسن، ایک طرف تو ہندوستان میں کانگریسی اور ان کے زرِ خرید قائد اعظم کو کافر، مغربی تہذیب کا دل دادا، اسلام سے ناآشنا اور انگریز کا پٹھو کہہ کر ان سے مسلمانوں کو دور رکھنے کی ناکام کوشش کرتے رہے، اور ساتھ ساتھ دوسرے ممالک خصوصاً انگلستان میں قائد اعظم کو رجعت پسند، فرقہ پرست، لکیر کا فقیر، مذہبی جنونی اور نہ جانے کس کس فرضی رنگ میں پیش کر کے انگریز قوم کے سامنے ان کی سیاسی پوزیشن کو کمزور کرتے رہے۔ قائد اعظم کے اخلاق و کردار سے اور دین اسلام پر عمل کے ثبوت کے لیے صرف ایک ہی واقعہ کافی ہے، جس کو منشی عبد الرحمن نے اپنی کتاب قائد اعظم کا مذہب و عقیدہ میں تحریر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مولانا شبیر احمد علی تھانوی قائد اعظم سے اپنی ایک ملاقات کی تفصیل تحریر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ دوران گفتگو میں جناح صاحب سے میں نے یہ سوال کیا کہ آپ ہزاروں روپیہ خرچ کرا کے پنڈال وغیرہ بناتے ہیں اور لوگ گلے پھاڑ پھاڑ کر نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو جناح صاحب نے فرمایا کہ اس سے غیر اقوام پر رعب پڑتا ہے۔ میں نے کہا میں ایک اور تدبیر بتاتا ہوں جس سے رعب زیادہ ہوگا۔ قائد اعظم نے فرمایا وہ کیا؟ میں نے کہا جب جلسے کے دوران نماز کا وقت آ جائے تو اس وقت 1.5 لاکھ کے مجمع کو لے کر باجماعت نماز ادا کریں اور آپ خود دیکھیں گے کہ کتنا رعب پڑتا ہے۔ اس پر قائد اعظم نے جو جواب دیا وہ آپ کی کمال بصیرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ نے فرمایا آپ ٹھیک فرماتے ہیں، مگر میں اس وقت اس پر عمل کرنے سے معذور ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ کو کیا عذر ہے؟ تو فرمایا کہ آپ باجماعت نماز پڑھنے کو کہتے ہیں، تو امام کس کو بناؤں؟ ممکن ہے کہ میرا خیال درست ہو کہ اگر میں امامت کروں، سب لوگ نہ صحیح مگر کثیر تعداد میں لوگ میری موجودگی میں نماز ادا کر لیں گے، مگر میں خود کو امامت کے قابل نہیں سمجھتا اور نہ ہی مجھ میں اس کام کی اہلیت ہے، اس لیے کسی دوسرے کو امام بنانا پڑے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام دیوبندی ہوگا تو بریلوی اس کی امامت میں نماز ادا نہیں کریں گے، اور اگر امام بریلوی ہوگا تو دیوبندی نہیں پڑھیں گے، اور الگ الگ جماعتوں کی وجہ سے رعب پڑنے کا غیر اقوام پر مسلمانوں کا اختلاف نمایاں ہوگا، تو اس سے فائدے کی بجائے نقصان ہوگا۔ دشمن مسلمانوں کو الگ الگ دیکھ کر مزید دلیر ہوگا اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا، اس لیے فی الوقت میں اس تجویز پر عمل کرنے سے معذور ہوں، آگے چل کر دیکھا جائے گا۔ میں نے کہا اس پر اگر بات کی تو بحث طویل ہو جائے گی، اس کے متعلق تو پھر عرض کروں گا۔ اب ایک دوسری بات عرض کرتا ہوں کہ خود آپ پر بھی تو نماز فرض ہے، آپ کیوں نہیں نماز پڑھتے؟ آپ جلسوں میں اپنا یہ معمول رکھیں کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو آپ خود مصلی بچھا کر نماز پڑھنی شروع کر دیں، کوئی پڑھیں یا نہ پڑھے۔ اس سوال کا جواب جو جناح صاحب نے دیا، ان کے الفاظ آج تک میرے کانوں میں گونج رہے ہیں، جن کو سن کر مجھے پسینہ آ گیا۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب انسان کسی اونچے مقام پر پہنچتا ہے تو وہ عجب اور تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، وہ خدا کو بھول جاتا ہے اور اپنے اوپر کیے گئے کسی بھی اعتراض کو اپنی توہین سمجھتے ہوئے اعتراض کرنے والے کو قرار واقعی سزا دینے کے احکامات جاری کر دیتا ہے۔ مگر ہمارے قائد اعظم کی شان ہی نرالی ہے۔ جب مولوی صاحب نے پوچھا کہ آپ پر بھی تو نماز فرض ہے، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ یاد رہے کہ یہ سوال مجمع عام میں ہو رہا تھا، تو اس وقت قائد اعظم کرسی پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ قائد اعظم پر اس سوال سے اتنا رعب طاری ہوا کہ آگے کو جھک گئے اور نہایت ہی ندامت کے لہجے میں کہنے لگے کہ میں گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، آپ کو حق ہے کہ مجھے نماز کا کہیں،
میرا فرض ہے کہ میں سنوں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ نماز پڑھا کروں گا۔ اس مجمع عام میں سرکردہ افراد کی موجودگی میں جب قائد اعظم نے اظہار ندامت کیا اور اقرار خطا کیا تو قائد اعظم کے اس عمل نے مجھے بہت متاثر کیا۔ قائد اعظم کے اس جواب کے بعد میں نے پھر کہا کہ دیکھیے، یہ جناح کا وعدہ ہے۔ جناح جتنا اپنے اصولوں کا پکا ہے اتنا ہی اپنے وعدوں میں بھی پختہ ہے۔ یہ کسی چلتے پھرتے عام آدمی کا وعدہ نہیں کہ وعدہ کیا اور بھول گیا۔ اس پر قائد اعظم نے بار بار سینے پر ہاتھ مار کر کہا کہ ہاں، یہ جناح کا وعدہ ہے، یہ جناح کا وعدہ ہے، میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا، آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ اس کے بعد قائد اعظم نے نماز شروع کی اور اپنی آخری وقت تک اہل سنت کے طریقے کے مطابق نماز کے پابند رہے، اور ان کے دیکھا دیکھی بعض بے نمازی بھی نماز کے پابند ہو گئے۔ سبحان اللہ، یہ تھے ہمارے قائد اعظم جو وعدہ کیا اسے پورا کر کے دکھایا، چاہے وہ نماز پڑھنے کا وعدہ ہو یا پاکستان بنانے کا وعدہ ہو۔ روایت ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی کا بھیجا ہوا علماء کا ایک وفد قائد اعظم کی خدمت میں پہنچا اور ملاقات میں 2 نکات پر زور دیا۔ اول سیاست اور مذہب، اور دوم جھکتے ہوئے کہا کہ اگرچہ ذاتی بات ہے مگر انہیں نماز پڑھنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسند روایات نہیں بلکہ مستند واقعہ ہے اور تاریخ کا حصہ ہے۔ میں نے 2001 میں محترم ارشاد احمد حقانی مرحوم سے کلمی بحث میں اس کا حوالہ دیا تھا، اور پھر افتخار احمد کے ساتھ یوم قائد اعظم کے حوالے سے ٹی وی پروگرام جواب دے میں بھی عرض کیا تھا کہ قائد اعظم کی مذہبی تربیت مولانا اشرف علی تھانوی کی ہدایت پر ان کے ساتھیوں اور خواہر زادوں نے کی تھی، جن کی قائد اعظم سے طویل ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ ان ملاقاتوں کا نتیجہ تھا کہ انگلستان سے واپسی کے بعد قائد اعظم کی تقریروں پر واضح مذہبی رنگ نظر آتا ہے۔ ان کی تقریروں میں جا بجا اسلام کے حوالے ملتے ہیں۔ خدا کے سامنے جواب دہی کے خوف کا خوف طاری ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ قائد اعظم کی تقاریر کو بغور پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ 1934 کے بعد ان کے نظریات میں ایک واضح تبدیلی نظر آتی ہے، مذہب کی جانب جھکاؤ محسوس ہوتا ہے، اور ان کے تصور قومیت اور سیاست میں بنیادی ارتقاء دکھائی دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ قائد اعظم کوئی مذہبی شخصیت نہیں تھے اور نہ ہی علامہ اقبال کی مانند ان کی مذہبی تربیت ہوئی تھی۔ وہ ایک کھرے اور سچے مسلمان تھے اور اسلام کی تعلیمات میں یقین رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی طور پر اسلامی نظام سیرت نبوی اور قرآن حکیم کا گہرا مطالعہ کیا تھا، جس کے حوالے ان کی تقاریر میں جا بجا ملتے ہیں۔ وہ قرآن حکیم پر غور و فکر کرتے تھے اور اس کی گواہی نہ صرف منیر احمد منیر کی کتاب دی گریٹ لیڈر کے عینی مشاہدین دیتے ہیں بلکہ جنرل محمد اکبر کی کتاب میری آخری منزل سے بھی ملتی ہے۔ گنتی کے مطابق قائد اعظم نے قیام پاکستان سے قبل 101 دفعہ اور قیام پاکستان کے بعد 14 دفعہ اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان کے آئینی ڈھانچے اور نظام کی بنیاد اسلامی اصولوں پر رکھی جائے گی، اور انہوں نے یہ بات تو کئی بار کہی کہ قرآن مجید ہمارا رہنما ہے۔ حتیٰ کہ اسٹیٹ بینک کی افتتاحی تقریر میں بھی اسلامی اصولوں کی بنیاد پر اقتصادی نظام تشکیل دینے کی آرزو کا اظہار کیا۔ مجموعی طور پر قائد اعظم پاکستان کو اسلامی جمہوری اور فلاحی ریاست بنانا چاہتے تھے، مذہبی ریاست ہرگز نہیں، کیونکہ اسلامی تھیوکریسی کا کوئی تصور موجود نہیں۔ افسوس تو اس بات پر ہوتا ہے کہ ہمارے اسکالر دانشوروں نے قائد اعظم کی تقاریر کو پڑھا ہی نہیں اور نہ ہی ان کی روح کو سمجھا ہے۔ وہ فقط چند ایک تقاریر پڑھ کر اپنا مطلب نکال لیتے اور اس پہلو پر غور کرنے کی زحمت نہیں فرماتے کہ وقت گزرنے کے ساتھ کب اور کیسے قائد اعظم کے نظریات میں تبدیلی آتی گئی، اور انہوں نے مسلمانوں کے حوالے سے اقلیت سے قومیت تک کا سفر کیسے طے کیا۔ اقبال کا فکری ارتقاء بھی اس حقیقت کی غمازی کرتا ہے۔ اسلام مخالف اور دین بیزار حضرت قائد اعظم کو سیکولر ثابت کرتے رہتے ہیں، اور ان کے علم کا حال یہ ہے کہ وہ اکثر دعوے کرتے پائے جاتے ہیں کہ قائد اعظم نے کبھی پاکستان کو اسلامی مملکت بنانے کا اعلان نہیں کیا۔ یہ سطحیت کی حد ہے، کیونکہ قائد اعظم نے فروری 1948 میں امریکی عوام کے نام براڈ کاسٹ میں پاکستان کو پریمیئر اسلامک اسٹیٹ قرار دیا تھا۔
باحوالہ قائد اعظم کی تقریر جلد 4 صفحہ نمبر 1064 تدوین خورشید یوسفی۔ البتہ اسکالر کا لفظ کبھی ان کی زبان سے نہیں نکلا۔ قائد اعظم کے نظریات کیا تھے اور وہ پاکستان کو کیسی ریاست بنانا چاہتے تھے، یہ میرا ذاتی مسئلہ نہیں، لیکن دین بیدار حضرات اس حوالے سے جب قائد اعظم کو مولوی محمد علی جناح کہتے ہیں اور مجھ پر پھپتی کستے ہیں تو میں محفوظ ہوتا ہوں اور دعا مانگتا ہوں کہ اے اللہ انہیں قائد اعظم کی تقاریر پڑھنے کی توفیق دے۔ رہا آج کا پاکستان تو وہ نہ اسلامی ہے اور نہ ہی جمہوری ہے اور نہ ہی فلاحی ہے، بلکہ آمریت اور جمہوریت کا ملغوبہ ہے، جہاں اقتدار اور سیاست پر دولت کی اجارہ داری ہے، نیم خاندان نظریاتی منطق اور ہوس زدہ طبقے چھائے ہوئے ہیں اور عوام کے نام پر عوام کے لیے بنائے گئے پاکستان میں عوام پس رہے ہیں۔ بات چلی تھی مولانا اشرف علی تھانوی اور قائد اعظم کی مذہبی تربیت کے حوالے سے اور قدر دور نکل گئی۔ اس ضمن میں منشی عبدالرحمن خان مرحوم کی کتاب تعمیر پاکستان اور علماء ربانی میں تفصیل سے موجود ہے اور پڑھنے کے لائق ہے۔ منشی عبدالرحمن مرحوم نے بڑی محنت اور تحقیق سے مواد جمع کیا ہے اور قائد اعظم کے حوالے سے ان گوشوں پر روشنی ڈالی ہے جن کا ذکر نہ ہماری تحریک پاکستان پر لکھی گئی کتابوں میں ملتا ہے اور نہ ہی مذہبی اسکالرز قائد اعظم کی سوانح لکھتے ہوئے انہیں قابل توجہ سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ انہیں سوٹ نہیں کرتا۔ آج کا نوجوان تو یہ بھی نہیں جانتا کہ مولانا اشرف علی تھانوی بہت بڑے اسکالر، مفسر قرآن اور سیرت نبوی کے عظیم مصنف اور بڑی روحانی شخصیت تھے۔ ایسی شخصیت کا مسلمانوں کے مستقبل کے بارے میں متفکر رہنا قابل فہم ہے۔ مولانا شبیر علی تھانوی کی روایات تبلیغ کا حوالہ دیتے ہوئے منش عبدالرحمن مرحوم نے لکھا ہے، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی دوپہر کا کھانا نوش فرما کر کیلولا کے لیے خانقاہ میں تشریف لائے اور مجھے آواز دی، حاضر ہوا تو حضرت متفکر تشریف فرما تھے۔ یہ مئی 1938 کا واقعہ ہے۔ اس زمانے تک قرارداد پاکستان منظور نہیں ہوئی تھی، مگر کانگریس اور ہندوؤں کی ذہنیت بے نقاب ہو چکی تھی۔ حضرت نے 2-3 منٹ کے بعد سر اٹھایا اور ارشاد فرمایا، میاں شبیر علی، ہوا کا رخ بتا رہا ہے کہ لیگ والے کامیاب ہو جائیں گے اور بھائی جو سلطنت ملے گی وہ انہی لوگوں کو ملے گی جن کو آج ہم فاسق فاجر کہتے ہیں، مولویوں کو تو ملنے سے رہی، لہٰذا ہم کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ یہی لوگ دیندار بن جائیں۔ آج کل کے حالات میں اگر سلطنت مولویوں کو مل بھی جائے تو شاید چلا نہ سکیں گے۔ ہم کو تو صرف یہ مقصود ہے جو سلطنت قائم ہو وہ دیندار اور دیانتدار لوگوں کے ہاتھ میں ہو، اور بس میں نے ارشاد سن کر عرض کیا کہ پھر تبلیغ نیچے کے طبقے سے شروع ہو یا اوپر کے طبقے سے، یعنی خواص سے؟ اس پر ارشاد فرمایا کہ اوپر کے طبقے سے، کیونکہ وقت کم ہے اور خاص کی تعداد بھی کم ہے۔ اگر خاص دیندار بن گئے تو انشاءاللہ عوام کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ اس پس منظر اور اس جذبے کے تحت مولانا اشرف علی تھانوی نے ایک وفد ترتیب دیا۔ نواب محمد اسماعیل کے ذریعے قائد اعظم سے ملاقات کا انتظام کیا۔ نواب محمد اسماعیل مسلم لیگ کے سرکردہ لیڈر تھے اور دسمبر 1947 میں جب مسلم لیگ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور ہندوستان کے لیے انڈیا مسلم لیگ بنائی گئی تو نواب اسماعیل اس کے پہلے صدر تھے۔ آپ سے التماس ہے کہ اپنے قائد اعظم کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اپنے قرب خاص میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔